السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. صبحكم ومساكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت انا والساعة كهاتين. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. گنج بخش فیض عالم ہے فقط ذات اللہ. ناقصارہ پیر کامل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. جتنا دیا اللہ نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں. یہ سب تمہارا کرم ہے اللہ کے بات اب تک بنی ہوئی ہے. جنگل پہاڑ کہتے ہیں نہ دے اللہ اللہ. مشکل کو میری حل کرو مشکل کشا اللہ. لی واحد اطفی به حر الوباء الحاتمہ. اللہ رب المصطفى اصحابہ والفاطمہ. حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے. بے شمار صلاۃ و سلام نبی کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر. اللہ کی رحمتیں صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، ائمہ محدثین، اولیاء الرحمن و مجاہدین اسلام رحمہم اللہ اجمعین پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 12واں پارہ سورہ یوسف میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا، جس کا پہلا حصہ ہم نے پچھلے جمعہ بیان کیا کہ یوسف علیہ السلام کو حسد کی وجہ سے بھائیوں نے باپ سے دور کر دیا، کنویں میں پھینکا، بکتے ہوئے مصر میں پہنچے. مصر میں وزیر کے گھر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جگہ مہیا کر دی. کہاں کنویں کی گہرائی میں تھے، کہاں اللہ رب العزت نے اس دور کی ایک تہذیب و تمدن والی مملکت کے اندر ایک اعلیٰ عہدیدار وزیر کے گھر کے محل کے اندر پہنچا دیا. اس محل میں پھر اور آزمائشیں آئیں. اس کو بیان کرنے کا مقصد قرآن کا صرف انٹرٹینمنٹ نہیں، کوئی تفریح، وقت گزاری، نعوذ باللہ لو سٹوری بیان کرنا مقصد نہیں. یہ بتلانا مقصد ہے کہ اس دور کے اندر بھی ہائی کلاس جنٹری میں کیا انداز تھا معاشرے میں کہ گندگی، نجاست، فحاشی، عریانی کس طرح پھیلی ہوئی تھی. وہ عزیز مصر جس نے
سیدنا یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو اچھی طرح رکھنا ہے، ہو سکتا ہے اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں۔ اس کا مطلب ہے وہ لاولد تھا، اولاد نہیں تھی۔ اب جس کو بیٹوں کی طرح پالا، اب کتنا عرصہ ہوا، بچپن میں ہی کنویں میں پھینکے گئے، اب جوان ہوئے اس محل کے اندر، تو اب اندازہ لگائے وہ عزیز مصر کی بیوی وہ اس وقت کتنی عمر کی ہوگی؟ ظاہر بات ہے ادھیڑ عمر ہے، کوئی جوانی نہیں ہے اس کی، لیکن کس طرح سے فتنے آزمائشیں سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کا سامنا کرنا پڑا، اور اللہ رب العزت سے جب تعلق انہوں نے جوڑ کے رکھا تو اللہ نے کس طرح سے ان کی حفاظت کی۔ فرمایا 22 نمبر آیت ہے سورہ یوسف کی، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ جوانی کی عمر کو پہنچ گئے یوسف علیہ السلام، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا کیا۔ نبوت تو اللہ نے اسی وقت ہی عطا کر دی جس وقت کنویں میں ڈالے جا رہے تھے، اسی وقت ہی اللہ رب العزت نے وحی بھیج دی، تو وحی کا تو آغاز ہو چکا تھا، لیکن اللہ نے مزید اس سلسلے کو لگاتار جاری رکھا کہ علم بھی دیا، دین کا، شریعت کا، نبوت و رسالت کا حکم، اللہ رب العزت نے حکومت چلانے کا طریقہ بھی سکھا دیا، بصیرت، اللہ اکبر، اس وحی کی تشریح کہ اللہ رب العزت نے جو وحی نازل کی اس پر عمل کیسے کرنا ہے، تو یہ سب چیزیں اللہ رب العزت نے بصیرت، دانش، تقوی، دیانت، علم، نبوت و رسالت کا اللہ نے عطا کر دیا۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم احسان کرنے والوں کو، نیکیاں کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں۔ جو بھی نیکی کرے گا، اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کو اس انداز سے کہ بھائیوں نے ختم کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العزت نے مدد کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر بھی مشکل کشا حاجت روا نہیں ہوتے، ورنہ اپنی مشکلیں خود دور کر لیتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے اپنے پیغمبر یوسف علیہ السلام کی تکلیفوں کو دور کیا، پریشانیوں کو دور کیا، اور ان کو اچھی جگہ عطا کی۔ اس محل میں جوانی کی عمر کو جب پہنچے، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ عورت جس نے ماں بن کر پالا ہے، وراودته التي، وہ ورغلانے لگی یوسف علیہ السلام کو، فی بیتہا، اس عورت کے گھر میں رہتے تھے، عن نفسہ، اپنے بارے میں، اس عورت نے اپنے بارے میں ورغلانا شروع کر دیا یوسف علیہ السلام۔ کئی دفعہ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کو بچا لیا، کیونکہ جو آگے یہ معاملہ بیان ہو رہا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے بھی وہ ایسی حرکتیں کر چکی تھی، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا۔ لیکن اس دفعہ وہ شدت جذبات سے انتہائی قدم اٹھانے پر تیار ہو گئی کہ چاہے طاقت کا استعمال کرنا پڑے، دھمکی دینی پڑے، آج یہ کام ہو کر رہے گا۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا، اللہ اکبر، اس نے اپنے بارے میں ورغلایا، بلایا محل کے اندر اپنے کمرے میں، وغلقت الابواب، سارے دروازے بند کر دیے، وقالت، کہنے لگی، حیت لک، آ جاؤ میرے پاس۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمی ایسے ہیں جو قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا حشر کے میدان میں، جب سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ اپنے گناہوں کے پسینوں میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گردن تک۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سایہ کے سوا۔ 7 قسم کے آدمی ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں ایک وہ شخص بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس کو اونچے خاندان والی، حسن و جمال والی، مالدار عورت گناہ کی دعوت دے اور وہ کہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ اللہ اس جوان کی جوانی کی یہ قدر کرتا ہے کہ قیامت والے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اب دیکھیں پیسے نہیں لگ رہے، مقدمہ نہیں بن رہا، کوئی سکینڈل کا ڈر نہیں ہے، بلیک میلنگ کا ڈر نہیں ہے، اونچے خاندان والی ہے، حسن و جمال والی ہے، خود دعوت دے رہی ہے، اب کسی چیز کی رکاوٹ تو نہیں، لیکن وہ کہتا ہے میں جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام پر بھی ایسی آزمائش آئی۔
وہ عورت جب بلانے لگی، اللہ اکبر، اب ایک طرف برائی ہے، ایک طرف تقوی ہے، ایک طرف ایمان ہے، دوسری طرف اللہ اکبر ایمان کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اب دیکھیں کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، قالا، فوراً، دیر نہیں لگائی، فوراً یوسف علیہ السلام فرمانے لگے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے تو مجھے بڑے اچھے طریقے سے رکھا، کہاں کنان کے کنویں میں پڑا ہوا تھا، کہاں بکتا ہوا مصر کی منڈی میں پہنچا، اور کہاں اللہ نے وزیر کے محل میں جگہ دی، اور جس عورت نے مجھے ماں کی طرح پالا آج وہ گناہ کی دعوت دے رہی ہے، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ یہ نہیں فرمایا اللہ اکبر کہ میرے اندر اتنا تقویٰ ہے کہ اللہ اکبر کہ دیکھیں جناب مجھے تو کسی چیز کی پرواہ نہیں، اس عورت نے گناہ کی دعوت دی اور میں بچ نکلا، میں اتنا تقویٰ والا پرہیزگار ہوں، نہیں، فوراً کیا کہا، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی سپورٹی میں آتا ہوں، اللہ کی پروٹیکشن میں آتا ہوں، اپنا اللہ اکبر کوئی تذکرہ نہیں کیا، صرف یہ خیال دل میں آیا، اور یہ کس نے ڈالا، اگلی آیت میں وضاحت ہے اس کی کہ میرے رب نے تو مجھے اچھے طریقے سے رکھا، میں اس رب کی نافرمانی کیوں کروں۔ یہ آیت اگر ہمارے دل پر نقش ہو جائے نا تو زندگی میں اللہ کی نافرمانی سے ہم بچ جائیں۔ معاذ اللہ، انہ ربی احسن مثوائی، میرے رب نے مجھے پیدا کیا، رزق دیا اور تندرست و توانا بنایا، آزاد دیے، صحیح سالم عطا کیے، لنگڑا لولا نہیں رکھا، معذور نہیں رکھا، میرے لیے رزق کے بندوبست رکھے، کتنی نعمتیں عطا کی، رب کی نعمتوں کو یاد رکھے، پھر دیکھے میرے رب نے تو مجھے اس طرح اچھے انداز سے رکھا اور میں اس کی نافرمانی کروں، میں اس کی ناقدری کروں، اس کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے الٹا ناشکری کروں۔ یہ لفظ جب ذہن کے اندر بیٹھیں گے، اللہ اکبر، یہ تھی اللہ اکبر یوسف علیہ السلام کی زبان نبوت سے نکلی بات، اللہ اکبر، انہو، بے شک وہ، لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں، یہ کام تو ظلم ہے، یہ تو زیادتی ہے، اللہ اچھے انداز سے رکھے اور ہم نافرمانی کر کے ظالم بن جائیں، ظالم کو تو کامیابی ملتی نہیں۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس عورت نے یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھا نا کہ دعوت دی ہے، اب وہ تو نہیں مان رہا، تو اس نے کہا کہ اب طاقت کا استعمال کر، اس نے پروگرام بنایا اور لب کی یوسف علیہ السلام کی طرف حملہ کرنے کے لیے، وَهَمَّ بِهَا، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں وہ یوسف علیہ السلام بھی شاید اس کی طرف لپک جاتے، لولا، اگر نہ، ارآ برہان ربی، اگر وہ اپنے رب کی برہان نہ دیکھتے۔ کیوں؟ انسان تھے، ایک عورت ہے جس کے گھر کے اندر پرورش پائی ہے، پھر وہ اللہ اکبر وزیر کی بیوی ہے، حکومت کا اختیار ہے اس کے پاس، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہاں پر کیا ہے، اللہ اکبر، یوسف علیہ السلام کی طرف اس نے لب کی وہ بھی ارادہ کر لیتے، کیا نہیں تھا انہوں نے، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کی برہان دیکھ لی تھی، اور وہ برہان کیا تھی، اللہ اکبر، مفتی اللہ بخش رحمت اللہ علیہ نے اس تفسیر کے اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، اللہ ان کو اللہ اکبر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اللہ اکبر، فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہے وہ برہان کہ فوراً اس کی دعوت پر ان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ اللہ کی پناہ، یہ اللہ نے ان کو سکھایا طریقہ کہ معاذ اللہ، یہ لفظ کہو، فوراً اللہ کی پناہ میں آؤ، گناہ کی دعوت مل رہی ہے، اپنا کمال نہ سمجھنا کہ میں بچ جاؤں گا، نہیں، فوراً اللہ کی پناہ، اور یہ بات انہ ربی احسن مثوائی انہ لا یفلح الظالمون، یہ برہان تھی جو اللہ نے فوراً ان کے دل میں ڈال دی، جس کی وجہ سے اللہ فرماتے ہیں وہ ارادہ انہوں نے نہ کیا، ارادہ اگر یہ برہان نہ دیکھتے تو شاید ارادہ کر لیتے۔ اب یہ سوال کرتے کہ پیغمبر سے یہ بات کیسے ممکن؟ بات یہ ہے کہ ایک شخص نابینا ہو اور وہ کہے اللہ کی قسم میں نے آج تک فلم نہیں دیکھی، اس کا کمال ہے؟ کمال تو تب ہے کہ آنکھیں صحیح سالم ہیں اور پھر اللہ سے ڈرتے ہوئے نظر ہٹا لے اور اس طرف نہ جائے، اب کمال ہے۔ اگر یوسف علیہ السلام کے دل میں تحریک پیدا ہی نہ ہو، اس بارے میں کوئی اٹریکشن ہی نہ ہو، تو پھر تو ان کا کوئی کمال ہی نہیں۔ کمال تب ہے کہ اندر سے تحریک بھی پیدا ہو، اٹریکشن بھی ہو، لیکن اس کے باوجود کہے معاذ اللہ، اب یہ کمال ہے۔ اللہ در جوانی توبہ کردم شیوہ پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار۔ جوانی میں جو توبہ کرنا، نبی کی جوانی پاک ہوتی ہے، یہ نبیوں کا شیوا ہے کہ ان کی جوانی بیدار ہوتی ہے۔ اللہ اکبر،
اور بڑھاپے میں تو بوڑھا چیتا وہ تو ویسے پرہیزگار بن جاتا ہے، پتہ ہے نا ہرن پر جھپڑ نہیں سکتا ہے، اب تو مجھے نظر بھی نہیں آتا، بڑھاپے میں تو توبہ طائب ہو ہی جاتا ہے، لیکن اصل چیز ہے جوانی کی، اور یہ جوانی ہے یوسف علیہ السلام کی۔ اللہ رب العزت نے اس لیے فرمایا کہ یہ نہیں کہ اس کی گناہ کی اٹریکشن نہیں تھی، وہ اس کی دعوت کا ان کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوا، نہیں، انہوں نے برہان دیکھ لی رب کی، اس لیے اگر نہ دیکھتے تو شاید وہ بھی اس طرف لپک جاتے۔ تو یہ یوسف علیہ السلام کا اللہ اکبر کمال اور ان کے اوپر ان کے رب کی مہربانی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کذالک، اسی طرح لنصرف عنہ السوء والفحشاء، ہم نے اس سے برائی اور بے حیائی دور کر دی، صرف یہ برہان نازل کر کے۔ کیا؟ اللہ اکبر، معاذ اللہ انہ ربی احسن مثواہ، اس کو یاد رکھنا دل کے اندر رکھیں کہ میرے رب نے تو مجھے اچھے انداز سے رکھا، میں کیوں اس کی نافرمانی کروں، کیونکہ انہ لا یفلح الظالمون۔ تو فرمایا ہم نے دور کی۔ یہاں کوئی کہے جی میں اتنا متقی پرہیزگار ہوں، لڑکیاں بیچ جاتی ہیں میرے آگے، اللہ اکبر، اور جناب ارے اتنوں کے نمبر میرے پاس ہیں، ایک کال کروں لائن لگ جائے، جناب دیکھو پھر بھی میں ان کو پرواہ نہیں کرتا، اللہ اکبر۔ پیغمبر کا کام دیکھیں، اللہ اکبر، نہیں اپنا کمال نہ سمجھو، اللہ کی مہربانی سمجھو۔ گناہوں سے بچایا تو اللہ نے بچایا، نیکی کی توفیق دی تو اللہ نے توفیق دی۔ نہ نیکی کر کے اترائیں تکبر کریں، نہ گناہ اللہ اکبر کہ سے بچ کر یہ کہیں کہ دیکھو جی میرا بڑا کمال ہے، اس کے اوپر تکبر کرنا اور نیکی پر اترانا، یہ کام ایک مومن کو زیب نہیں دیتا، وہ رب کی مہربانی سمجھتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی اللہ اکبر ڈر اور نہ کوئی طاقت، نہ ہی اللہ اکبر گناہ سے بچنے کی طاقت اور نہ ہی نیکی کرنے کی طاقت، صرف اللہ باللہ، اللہ کی طرف سے طاقت آتی ہے، اللہ ہی جس کو توفیق دیتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو توفیق دیتے ہیں جس کے دل میں طلب ہوگی، وہ چاہے گا۔ اب یوسف علیہ السلام نے اللہ کی پناہ حاصل کر لی، برہان دیکھ لی، اللہ رب العزت نے برائی دور کر دی، فرمایا انہ من عبادنا المخلصین، وہ میرے مخلص بندوں میں سے تھا، خالص بندہ تھا۔ حالات کے بڑے دھکے لگے ان کو، کنویں سے مصر کے محل تک کا سفر، بڑی پریشانیاں تکلیفیں، ماں والدین سے دور، بہن بھائیوں سے دور، لیکن اس کے باوجود اللہ کے ساتھ جب وہ مخلص تھے تو اللہ نے ان کو پردیس میں بھی لاوارث نہیں چھوڑا، پیغمبر کی بھی مدد کی ہے۔ فرمایا واستبق الباب، اب جب دل کے اندر اللہ رب العزت کی برہان آ گئی اور عقیدہ یہ پختہ تر ہو گیا کہ اللہ رب العزت ہی پناہ دینے والا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں واستبق الباب، اب انہوں نے، وہ کھڑے نہیں ہوئے وہاں پر، انہوں نے دوڑ لگا دی دروازے کی طرف۔ اس نے جب عورت نے حملہ کیا، پیش قدمی کی، انہوں نے دوڑ لگا دی، دوڑ لگائی، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وقدت قمیصہ من دبر، اس نے پکڑنے کے لیے پیچھے سے ہاتھ ڈالا اور قمیض پکڑی، یعنی قمیض ہاتھ میں آئی یوسف علیہ السلام کی۔ مقصد یہ تھا کہ دروازے سے باہر جانے نہ پائیں، اللہ، وہ جو بند دروازے تھے، اللہ اکبر۔ اب یہ رب کا کام شروع ہو گیا۔ پہلا کام کیا تھا؟ فوراً برہان دکھا دی۔ دوسرا کام کیا تھا کہ دوڑ لگا دیں۔ جب دوڑ لگائی، اللہ اکبر، دروازوں کو تو تالے لگے ہوئے، غلقت الابواب پہلے قرآن بتا رہا ہے، دروازے سارے بند کر دیے تھے اس نے، اس کا تو پروگرام پکا تھا گناہ کا، لیکن اللہ رب العزت نے فرمایا دوڑ لگانا آپ کا کام، بند دروازے کھولنا اللہ کا کام۔ انہوں نے دوڑ لگائی، واستبق الباب، اور دروازے بند کھلتے چلے گئے، کیونکہ اللہ کے تو کلمہ کن کے اشارے کی دیر سب کام ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس نے پیچھے سے قمیض کو پکڑا، اللہ اکبر، اور قمیض پیچھے سے پھٹ گئی۔ وَأَلْفَيَا سَيَّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اب جیسے ہی آخری دروازہ کھلا، دروازے پر اس عورت کا خاوند کھڑا تھا، عزیز مصر، یعنی عین موقع پر یہ سچویشن سامنے آ گئی۔ اب اللہ اکبر، کمرے میں یہ دو ہیں اور باہر خاوند کھڑا ہے، اب دیکھیں کیا کہے گا۔ اب اس عورت نے جب دیکھا کہ یہ تو میرا راز فاش ہو گیا اور الٹا کیا ہوگا، میرے اوپر الزام آئے گا، اس نے فوراً پینترا بدلا۔ یہ پینترا بدلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو یوسف علیہ السلام سے سچی محبت نہیں تھی۔ یہ جو لو سٹوری بنا کر سناتے ہیں کئی واعظین اور بڑے لہک لہک کر باتیں سناتے ہیں اور فلمیں بناتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جناب یہ محبت کی ایک کیوں کہ جو جس سے محبت کرتی ہے، اللہ اکبر، چاہے وہ اس کا کہنا نہ بھی مانے خامد، لیکن
سچی محبت والی جو ہے وہ اس کو کبھی دکھ نہیں پہنچاتی، تکلیف نہیں پہنچاتی، نہیں بولتا نہ بولے، لیکن چونکہ ہے تو میرا محبوب، لیکن اس کے تو کام دیکھیں، فوراً ہی اس نے پینترا بدلا، ایک نبی کی عزت پر ہاتھ ڈالا، اللہ اکبر، اور دوسرے لمحے کیا کہہ رہی ہے؟ دیکھا جب خاوند کے سامنے راز فاش ہو گیا، اللہ قالت کہنے لگی ما جزاء، کیا سزا ہونی چاہیے، من ارادہ، اس شخص کی جو ارادہ کرے بھی اہلی کا سوء، تیری گھر والی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، بتا اس کی سزا کیا ہونی چاہیے؟ یہ ہے جرم خود کر رہی ہے اور ڈال رہی ہے آپ کس کے اوپر؟ یوسف علیہ السلام کے اوپر، خامد کے سامنے سچی بن رہی ہے کہ بتا کیا سزا ہونی چاہیے اس شخص کی جو تیری گھر والی کے ساتھ اللہ اکبر بری نیت سے ہاتھ بڑھائے۔ اب اللہ مگر، اب سزا کا بھی کہہ دیا، سزا متعین بھی کر دی، یعنی خود ہی جج بھی بن گئی، اللہ مگر ان یسجنا، کہ اس کو جیل میں ڈالا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے، یعنی سزا بھی خود طے کر رہی ہے کہ اس کو تو جیل میں بھیج دینا چاہیے جو تیری گھر والی کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ اکبر، یا اس کو دردناک سزا ہو، کوڑے مارے جائیں اس کو، اس طرح اس کو رسوا کیا جائے، اس کی تو یہ سزا ہونی چاہیے۔ اب ایسے موقع پر سچویشنیں آتی ہیں زندگی کے اندر، ضروری نہیں صرف اس معاملے میں، اور بھی کئی معاملوں، وہاں پر ایک شخص زیادتی کر رہا ہے، دوسرے پر ظلم کر رہا ہے، دوسرا جو ہے وہ اپنا موقف بیان نہیں کر سکتا، مظلوم جو ہے جس پر زیادتی ہوئی ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے میں کیا کروں، اب وہ اگر تو رہتا ہے چپ، لوگ کہیں گے کہ یہی مجرم ہے، اس کو چاہیے فوراً بولے، دیر نہ لگائے، تاکہ اصل حقیقت سامنے آ جائے، دو موقف آ جائیں گے پھر اس کی انکوائری ہوگی، لیکن اگر چپ رہے گا، اس موقع پر چپ رہنا اس کے لیے نقصان ہوگا، اس لیے فوراً جیسے اس عورت نے یہ الزام لگایا، قالا، یوسف علیہ السلام چپ نہ رہے کہ فرمانے لگے ہی راودتنی عن نفسی، اسی نے مجھے اپنے بارے میں برگلایا، فوراً بات کلیئر کر دی، اسی نے ہی مجھے اپنے بارے میں برگلایا تھا، میں نے اس پر حملہ نہیں کیا، اس نے میرے اوپر کیا۔ اب دو باتیں، دو دعوے آ گئے، اب وہ شش و پانچ میں پڑ گیا عزیز مصر کہ اب بیوی کچھ کہتی ہے اور یہ جس کو بیٹا بنا کر رکھا ہے یہ کچھ کہتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ محل میں بات پھیلی، اللہ اکبر، اب سمجھدار لوگ اکٹھے ہوئے کہ اب جناب دیکھیں جی یہ معاملہ اب کیا کیا جائے۔ اب وشاہد شاہد من اہلہا، اسی محل میں گھر والوں میں سے کسی ایک نے گواہی دی، اس نے کہا اس طرح کرو، ان کان قمیصہ، اگر ہو اس کی قمیض، کن کی؟ یوسف علیہ السلام کی، قد من قبل، آگے سے پھٹی ہوئی، فصدقت، پھر تو وہ عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یوسف علیہ السلام نعوذ باللہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یوسف علیہ السلام نے پیش قدمی کی ہے اور وہ عورت اپنا بچاؤ کر رہی تھی، اور اس ہاتھا پائی کے اندر یوسف علیہ السلام کی قمیض آگے سے پھٹ گئی ہے، لہذا بیان تمہاری بیوی کا سچا۔ لیکن وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، اگر قمیض پھٹی ہو یوسف علیہ السلام کی پچھلی سائڈ سے، فَكَذَبَتْ، اس کا مطلب ہے یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہے، اس کا مطلب ہے پھر عورت حملہ کر رہی تھی، یوسف علیہ السلام بھاگ رہے تھے اور اس عورت نے پیچھے سے پکڑا ہے تو قمیض پھٹ گئی ہے۔ تو یہ گھر کے ایک فرد نے یہ اللہ اکبر فارمولہ بتایا کہ اس طرح سے مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پر یہ بات اللہ اکبر اسرائیلیات میں سے من گھڑت روایتوں میں کہ جی اس کا ایک شیر خوار بچہ بولا، اس کا بچہ ہوتا تو وہ یوسف علیہ السلام کو بیٹا بنا کر کیوں رکھتے، اس کی تو اولاد ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ خود عزیز مصر پہلے کہہ رہا ہے کہ اس کو اچھی طرح سے رکھنا، اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے، وہ تو تھا ہی لاول، اس کی اولاد نہیں تھی، لہذا شیر خوار بچہ کہاں سے آ گیا؟ ایک بات۔ دوسرے نمبر پر یہ نہ قرآن میں یہ بات ہے نہ حدیث کے اندر یہ بات ہے، گھر والوں میں سے کسی ایک سمجھدار آدمی نے اس معاملے کو سن کر یہ بات فارمولہ دے دیا کہ آپ ایسے کر لیں۔ حدیث کی روح سے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا قرآن حدیث کی روح سے، 4 بچے ہیں جو شیر خوارگی کی عمر میں ماں کی گود میں بولے۔ ایک تو سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام والدہ کی گود میں، سورۃ مریم میں جس کا ذکر آتا ہے کہ جب ماں پر تہمت لگائی یہودیوں نے تو انہوں نے ماں کی گود میں بولے انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، وہ شیر خوارگی کی عمر میں اپنی ماں کی گود کے اندر انہوں نے اپنی ماں کی صداقت بیان کی۔ دوسرا صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے جریج ولی کے بارے میں،
بنی اسرائیل کے اندر ایک ولی تھا، متقی پرہیزگار تھا، اس کی عبادت میں مصروف رہتا تھا. اس کی والدہ ملنے کے لیے آئی. اب اس نے کہا میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ملنے کا. ماں کو اس نے دھتکار دیا. ماں نے بددعا دی، مرنے سے پہلے تو کسی بدکار عورت کا منہ دیکھے. بددعا قبول ہو گئی. اللہ اکبر. تو اب کیا ہوا، ایک عورت آئی اس جریج ولی کے پاس، گناہ کی دعوت دی، اس نے اس کو بھگا دیا. وہ عورت، اس کی کٹیا، جنگل میں کٹیا بنی تھی، اس کی کٹیا کے ساتھ کوئی چرواہا رہتا تھا، اس سے اس نے منہ کالا کیا. اس کا بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پوچھا یہ کس کا؟ اس نے کہا اسی جریج ولی کا. لوگوں نے آؤ دیکھا نہ تھا، بس صرف تحقیق نہیں کرتے. اسلام میں تحقیق کا حکم ہے، پہلے تحقیق کرے، معاملے کو دیکھے. تو تحقیق کیے بغیر انہوں نے اس کی کٹیا گرا دی، اس کو مارا، قتل کرنے لگے. اس نے کہا ٹھہرو، مجھے 2 رکعت پڑھنے. کہا چلو ٹھیک ہے، بھاگ کر کہاں جگہ، اتنا بڑا مجمع ہے، 2 رکعت پڑھنے. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کی، معافی مانگی. یاد آیا میری ماں نے بددعا دی تھی، اللہ اکبر. تو اس نے اللہ سے رو رو کے معافی مانگی اور توبہ طائب ہوا. سلام پھیر کر کہنے لگا اس بچے سے جو شیر خوار بچہ تھا، بتا تو کس کا بیٹا ہے؟ وہ شیر خوار بچہ بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس نے کہا میں اس چرواہے کا بیٹا ہوں. یہ دوسرا بچہ ہے، ایک قرآن کی روح سے، اور دوسرا بچہ یہ حدیث بخاری کے اندر حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جریج ولی کی صداقت کے لیے وہ بچہ بولا. لوگوں نے کہا او ہم سے تو غلطی ہو گئی، ہم تیری کٹیا سونے کی بنا دیں. اس نے کہا نہیں، ویسے مٹی کی بنا دو. تیسرا اصحاب الاخدود کے لیے جب گہری کھائیاں کھودی گئی اور اللہ اکبر ایمان والوں کو پھینکا جا رہا تھا، سورہ بروج میں جس کا ذکر آتا ہے، پھینکا جا رہا تھا آگ کے اندر. گہری کھائیاں کھود کر آگ جلا دی گئی، ان میں ایندھن ڈال کے، اور ایمان والوں کو پکڑ پکڑ کے لو جناب ان کو پھینکو اس آگ کے اندر. زندہ جلایا جا رہا تھا. تو اس وقت ایک عورت اپنے بچے شیر خوار کو سینے سے لگا کر آگ کی طرف اس کو دھکیلا جا رہا تھا. وہ تھوڑی جھجکی تو اس کا شیر خوار بچہ بولا اماں یہ جنت ہے، آگ نہیں ہے. یہ بھی صحیح مسلم کے اندر حدیث موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تیسرا بچہ یہ بولا. چوتھا بچہ جو ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک آدمی گھوڑے پر سوار امیر آدمی بڑا خوبصورت جا رہا تھا. شیر خوار بچہ ایک عورت کی گود میں تھا. اس نے دعا کی اے اللہ میرے بیٹے کو اسی آدمی جیسا بنا. وہ شیر خوار بچہ بولا، کہنے لگا اے اللہ مجھے اس آدمی جیسا نہ بنا. اس کا مطلب اس کو کردار خراب ہوگا، ظاہر کچھ ہے اندر کچھ ہے. ایک عورت تھی، لونڈی تھی، اس کو لوگ مار پیٹ کے لا رہے تھے. کیا ہوا؟ اس نے چوری کی ہے. اب وہ عورت کہنے لگی کہ اے اللہ میرے بچے کو اس عورت جیسا نہ بنانا. وہ بچہ شیر خوار دوسری دفعہ بولا اے اللہ مجھے اسی عورت جیسا بنانا. وہ لونڈی تھی، متقی پرہیزگار تھی، اس کے اوپر چوری کا الزام لگا ہوا تھا، اس کی کوئی سننے کو تیار نہیں تھا، لوگ مار پیٹ رہے تھے، حالانکہ وہ سچی تھی. تو یہ 4 بچے قرآن و حدیث کی روح سے شیر خواری کی عمر میں ماں کی گود کے اندر بولے. لیکن کہیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی گواہی کے لیے کوئی شیر خوار بچہ بولا تھا. یہ فلموں والوں نے یہ بات مشہور کر رکھی ہے، واعظین نے مشہور کر رکھی ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے شہید شاہد من اہلیہ، ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے گواہی دی، اور وہ عزیز مصر لا ولد تھا، اس کی اولاد ہی نہیں تھی. تو اس نے گواہی دی اور یہ فارمولہ بتایا. اب چیک کیا گیا قمیض کو. فلما رأى قمیصہ، جب دیکھی گئی قمیض یوسف علیہ السلام کی، قد من دبر، وہ تو پچھلی سائڈ سے پھنسی ہوئی تھی. قال، اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ السلام کی بات سچی ہے. چونکہ فارمولہ، فیصلے کی، ججمنٹ کا طریقہ، اللہ اکبر، یہ ان کے گھر والوں میں سے ایک شخص نے بتایا تھا، تیسرے شخص نے. تو اس نے انہوں نے اس بات کو دیکھ کر کیا کہا؟ قال انہ من کیدکن، عزیز مصر کہنے لگا کہ یہ واقعی تیرا مکر ہے، تیری ہی چال ہے ساری. ان کیدکن عظیم، بے شک عورتوں تمہارا مکر بہت بڑا ہے. کہ جرم کر کے پھر ایک متقی پرہیزگار شخص اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر کے اوپر تہمت لگا رہی. یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا یوسف اس معاملے کو جانے دے، درگزر کر. اللہ اکبر، یعنی میری طرف سے، یعنی وہ خود معذرت کر رہا ہے کہ میری بیوی نے تمہارے اوپر تہمت لگائی، حملہ بھی کیا اور تہمت بھی لگائی، تو آپ اس معاملے کو جانے دیں، کسی سے ذکر نہ کریں. واستغفری لذنبک، پھر اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا تو اپنے گناہوں کی معافی مانگ، یہ ساری تیری غلطی ہے. انکی کنتی من الخاطئین، یہ سارے مؤنث کے صیغے ہیں، ضمیر متصل جو ہے کہ تو ہے ہی گناہگاروں میں سے.
اس کا مطلب ہے پہلے سے بھی وہ عیاش تھی، کیونکہ قرآن پھر من الخاطئین نہ کہتا، اور خاطئین مذکر کا صیغہ ہے، اس کا مطلب ہے اس کا مردوں میں اٹھنا بیٹھنا اور بدکاریاں اور یہ سب کچھ وہ پہلے سے اس کا وہ خراب. اور اللہ پیغمبروں کو پاک بیویاں عطا کرتا ہے، ناپاک نہیں دیا کرتا. قرآن میں سورہ نور میں اللہ نے فیصلہ کر دیا، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. اللہ رب العزت کا یہ فیصلہ ہے، نبی پاک ہے تو بیوی بھی پاک دیتا. اور یہ کہنا جی وہ کنواری ہو گئی تھی، وہ توبہ طائب ہو گئی تھی، پھر وہ یوسف علیہ السلام سے اس کی شادی ہو گئی تھی، یہ ساری من گھڑت اسرائیلی روایات ہیں، لوگوں کو اللہ اور گرم مثالہ سنانے کے لیے بس، اور کچھ نہیں. نہ قرآن میں یہ بات ہے نہ حدیث میں ہے. قرآن میں واضح ہے کہ اس کا خامد کہہ رہا ہے تو ہے ہی پہلے سے غلط کار عورت ہے. وقال نسوۃ فی المدینہ، یوسف علیہ السلام نے تو ظاہر بات ہے کسی سے تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ آپ کا جو تقوی پرہیزگاری تھی وہ اس بات پر گواہ تھی کہ آپ اس معاملے کو ایک ایک آدمی کو نہیں سناتے پھر کہ میرے ساتھ اس طرح کیا، وزیر کی بیوی نے اس طرح کیا، وہ تو میرے اوپر مرتی ہے. یہ قطعاً ایسی بات نہیں کی. لیکن وہ عورت جو تھی، اللہ اکبر، اس وقت بھی یورپ امریکہ میں معاشقوں کے اسکینڈل کو اچھالا جاتا ہے تاکہ معاشرے کے اندر اس کا چال چلن ہو جائے. دیہاتوں میں شہروں میں یہ کیوں مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ بے حیائی کا ماحول ایک فضا بنی رہے، بے حیائی کی فضا بنی رہے. ایسی باتیں لوگ چسکے لے لے کر کرتے اور سنتے رہے، بیان کرتے رہے اور سنتے رہے. تو اب اس وزیر کی بیوی نے اس نے کیا کیا؟ اپنی سہیلیاں ان سے بات کی، کیونکہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے. اللہ اکبر. تو چسکے لے کر سنانے کے لیے وقال نسوۃ فی المدینہ. اب شہر کی عورتیں کہنے لگی، امرأۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی کے بارے میں، تراود فتاہا، لو جی دیکھو آپس کے اندر چہ میں گوئیاں کریں، ہائی کلاس جنٹری کے اندر، ایلیٹ کلاس کے اندر گفتگویں ہو رہی ہے، یہ ساری افواہ پھیل گئی ہر طرف. کیا؟ عزیز مصر کی بیوی، دیکھو وزیر کی بیوی ہو کر، فتاہا عن نفسی، اپنے بارے میں اپنے غلام کو برگلایا، اور پھر قد شغفہا حبا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی. انا لنراہ فی ضلال مبین، ہمیں لگتا ہے اس کو عشق کرنے کا طریقہ نہیں آتا. کام دیکھو، گری تو کس پر گری، اور غلام کو پھر قابو نہیں کر سکی. اب یہ چہمگوئیاں پورے شہر کے اندر گشت کرتی پھر رہی. اللہ اکبر. جب یہ باتیں ساری سنی کس نے؟ فلما سمعت بمکرہن، وزیر کی بیوی نے یہ باتیں سنی. سہیلیاں اس کو تانے دیں، او باتیں بنائیں اس کے ساتھ، اس کو الزام تراشی دیں اس کو کہ دیکھ تیرا یہ حال ہے، تو اتنی امیر کبیر ہو کر، اتنی یہ ہو کر یہ کام ہی نہ کر سکی ہے، گری تو کس پر اور پھر کام بھی نہ ہوا، اتنی اناڑی نکلی تو. اب اس نے ان کی باتیں سنی کہ ان کی باتیں کرنے کا مقصد کیا ہے. بمکرہن، قرآن نے کہا وزیر کی بیوی نے ان کے اللہ اکبر مکر والی باتیں سنی. اس کا مطلب ہے کہ وہ عورتیں چاہتی تھیں کہ ذرا ہمیں بھی جھلکی کرواؤ، مقصد یہ ہم بھی دیکھیں وہ کیسا ہے جس پر وزیر کی بیوی مار مٹی ہے، ہمیں بھی تو پتا چلے اس کے حسن کا. تو اب اس کو پتا چل گیا کہ یہ چال چل رہی ہیں، اس انداز سے مجھے بدنام کر رہی ہیں. ارسلت الیہن، اس نے ان کو بلوا دیا. ساری جتنی باتیں کرنی ہوتی ہائی کلاس جنٹری میں، اللہ اکبر، لیڈیز پروگرام کروایا اس نے، بلوایا ان کو. وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَئًا، ایک دعوت کا اہتمام کیا. اللہ اکبر. بڑی بہترین وزیر کی بیوی ہے، کھانے پینے کی چیزیں، پھل فروٹ وغیرہ یہ سب پڑے ہیں، تکیے لگے ہوئے ہیں، وہاں پر ان کو بٹھا دیا. وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا، ہر ایک کے ہاتھ میں ایک ایک چھری پکڑا دی. یہ پھل ہے اور یہ چھری ہے، پھل کاٹیں کھائیں بیٹھیں. وہاں پر سب کے سب کیا کر رہی تھی؟ اللہ اکبر، گپ شپ ہو رہی ہے پوری مجلس کے اندر، سب ایک سے ایک بڑھ کر اللہ اکبر حسن کے ٹورنامنٹ میں شامل ہیں وہاں پر. جب وہ وہاں پر اس طرح سے مشغول تھے، وقالت اخرج علیہن، ادھر اس نے اشارہ کیا یوسف علیہ السلام کو. بہرحال یوسف علیہ السلام ان کے گھر میں رہتے تھے، آخر اللہ اکبر خریدے وہ غلام تھے، کہنا ماننا تھا. تو ادھر وہ مصروف ہے، پوری مجلس ہر کوئی اپنی گپ شپ میں مصروف ہے، اور کھا بھی رہے ہیں اور پھلوں کے ساتھ شغل بھی کر رہے ہیں، اور اللہ اکبر چھری سے پھل کاٹ بھی رہے. اب اس طرح سے ادھر اشارہ ہوا، یوسف علیہ السلام کو اشارہ کیا کہ آپ چپکے سے اب باہر نکل آئے.
فلما رأینہ اکبرنہ، جیسے یوسف علیہ السلام باہر نکلے ان عورتوں نے دیکھا ان کو، اللہ اکبر، شرم و حیا چہرے پر، نگاہیں جھکی ہوئی، معصومیت چہرے کے اوپر ہے، اور آ گئے ہیں اس مجلس کے اندر جہاں ایک سے ایک بڑھ کر حسین بیٹھی ہے، لیکن اللہ اکبر ان عورتوں نے جیسے دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، ان کو تو ایسے بڑا لگا، اللہ اکبر، کہ یہ اتنا بڑا حسن، اتنا حسن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معراج والی رات میں نے آسمان پر جو ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے، پوری دنیا کا آدھا حسن اللہ نے ان کو عطا کیا، اللہ اکبر، آدھا حسن پوری دنیا۔ اب وہ عورتیں، اللہ اکبر، وقطعن ایدیہن، پھل ہاتھ میں، چھری ہاتھ میں تھی، وہ تو اپنے ہی مصروفیت میں تھی، وہ پھل کاٹ رہی تھی، تو وہاں بجائے دیکھنے میں اتنی مگن ہوئی، ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اللہ اکبر، وہی کیفیت تھی کہ وہ چھریاں ہاتھوں پر چل گئی اور زبان سے نکلا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، اللہ کی قسم یہ کوئی انسان نہیں ہے، ان هَذَا إِلَّا مَلَكٌ کریم، یہ کوئی نوری فرشتہ لگا۔ ہاتھ کاٹے بیٹھی ہیں، کاٹنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ پورے ہاتھ کٹ گیا، مثلا کٹ لگ جائے چھری کا، یہ بھی کٹنا ہے، تو ان کی چھریاں بجائے پھلوں کے ان کے اللہ پر ہاتھوں کے اوپر چل گئی۔ قالت، اب اس وزیر کی بیوی کہنے لگی، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، یہ ہے وہ ہستی جس کے بارے میں تم مجھے لعنت ملامت کرتی رہتی ہو کہ اپنے غلام پر گری ہے، اپنے، اللہ اکبر، تم ایک جھلکی برداشت نہیں کر سکی، میرے گھر میں دن رات وہ رہتا ہے، میرا کیا حال ہوگا؟ تمہاری چھریاں تمہارے ہاتھوں پر چل گئی، تم ایک جھلک نہیں برداشت کر سکی، اتنا حسن اس کا۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھی، وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اب اس نے اقرار کیا سب کے سامنے، کہنے لگی میں نے اس کو برگلایا تھا اپنے بارے میں، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ بچ نکلا۔ اسے یہ نہیں پتا کہ اس کا مالک زندہ، اس کا رب بچانے والا ہے، وہ بچے نہیں، بچائے گئے ہیں، رب نے فرمایا میں نے برہان عطا کیا۔ تو پیغمبر کو ایسی مشکل میں، یہ بھی ایک بہت بڑی آزمائش ہے، ایسی آزمائش سے بھی کس نے بچایا؟ پیغمبر کو اللہ نے بچایا، اللہ اکبر۔ اب آگے کا پروگرام سنیں اس کا۔ وہ عزیز مصر، وہ وزیر کی بیوی کہتی ہے وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اب اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں اس کو آرڈر کر رہی ہوں، محبت کرنے والے آرڈر نہیں کیا کرتے، وہ تو جو افسانے بھی ہیں، افسانوں میں بھی دیکھیں، اللہ اکبر، کتنی کتنی قربانیاں دے لیتے ہیں، کوئی دودھ کی نہر نکال رہا ہے، کوئی اللہ اکبر کچے گھڑے کے اوپر ٹھل کر اللہ اکبر موجیں کراس کر کے جا رہے ہیں، کوئی کس طرح سے، کوئی کس طرح سے، لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ اکبر ایسی بات ہی نہیں۔ اب وہ دھمکی دے رہی ہے، کہتی ہے اگر جس کام کا میں اس کو حکم دے رہا ہوں اگر اس نے نہ کیا، لَيُسْجَنَنَّ، ضرور البتہ اس کو جیل میں ڈلوا دوں گی، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ اکبر، رسوا لوگوں میں سے ہو جائے گا، اس کو ذلیل و خوار کر کے رکھ دوں گی اگر اس نے میرا کہنا نہ مانا، اللہ اکبر۔ یہ اس نے دھمکی ساری سہیلیوں کے سامنے۔ اب سب سمجھانے لگیں کس کو؟ یوسف علیہ السلام۔ اس نے کہا پہلے تو محبت کا جھانسا دے کر اور اب دھمکی دے کر دیکھتا ہوں شاید کام بن جائے۔ اب دوسری بھی سمجھانے لگی تیری مالکن ہے، کہنا مان لے، سب کہہ رہے ہیں۔ اب پہلے ایک تھی، اللہ اکبر، اور اب بھیڑ ہے۔ ایک تقوی والا کیا کرے گا یہاں پر؟ ایمان والا کیا کرے گا یہاں پر؟ سورہ یوسف میں ہمیں رہنمائی مل رہی ہے۔ ہم کہتے ہیں جی ماحول خراب ہے، حالات خراب ہیں، کیا کریں جی اس دور کے اندر تو تقوی اللہ اکبر اور نیکی پر کوئی چل ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے ہر طرح کی رہنمائی ہمیں قرآن میں مہیا کر دی، ہائی کلاس جنٹری کی، اللہ اکبر، لیڈیز بیگمات میں اب وہ ساری کی ساری دعوت دے رہی ہے گناہ کی، اللہ اکبر، اور دھمکیاں بھی مل رہی ہیں، اور نتیجہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جیل کے اندر سڑتے رہو گے۔ اور اس وقت جیلیں ایسی نہیں تھیں کہ اتنے مہینے قید، اتنے سال قید، اس کے بعد رہائی، اور جیلوں میں کھانے پینے کا اچھا انتظام، یہ قطعاً ایسا نہیں تھا۔ اس وقت تو جیلیں فرعون کے دور کی، اللہ اکبر، مصر کی، ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھے، جیلوں میں جس کو ڈال دیا وہ پڑا ہے، مر کر لاش ہی نکلے گی اس کی، کوئی پوچھ گچھ نہیں، روشنی تک کو وہ ترستے تھے وہ لوگ، اس لیے وہ دھمکی دے رہی۔ اب ایک طرف جیل ہے، دوسری طرف اللہ اکبر حسن ہے، اب کس طرف جائے؟ ایک طرف گناہ ہے، ایک طرف سزا ہے، اب کس طرف جائے؟
قال اب فیصلہ سنیں ایمان والے کا، اللہ ہمیں بھی ایسے فیصلوں کی توفیق عطا فرمائے۔ قال کہنے لگے ربی، اے میرے رب، مشکل پڑ گئی نا، اب مشکل میں کس کو، ایسی مشکل میں بھی اپنے رب کو پکار ہے، کیونکہ مشکل کشا حاجت روا پیغمبر کا بھی وہی رب ہے۔ ربی، اے میرے رب، السجن، جیل، احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے، مما یدعوننی الیہ، اللہ جس گناہ کی یہ عورت ایک نہیں اب یہ سب دعوت دینے لگ گئی ہیں، اللہ جو یہ گناہ کی دعوت دے رہی اس کے بدلے مجھے جیل جانا پسند ہے، مجھے گناہ پسند نہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے جب یہ دعا کی اور ساتھ ہی یہ کہا وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اے اللہ، اے میرے رب، اے میرے مشکل کش حاجت روا، اگر تو نے ان کا مکر، ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں مجھ سے دور نہ کی، اصبو الیہن، آخر میں انسان ہوں، کہیں میں اللہ اکبر پھسل نہ جاؤں، وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر پھسل گیا تو میں تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں، اللہ تو ہی بچا۔ مشکل میں پیغمبر نے رب کو پکارا، اللہ اکبر، اپنے اوپر اپنی بات نہیں کی، دیکھو جی مجھے پرواہ ہی نہیں ہے کسی کی، نہیں، میرا اپنے رب سے، اللہ انسان ہوں، آخر اگر پھسل گیا تو میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا، اللہ تو ہی اللہ اکبر ان کو مجھ سے دور کر اور میرے لیے آسانی کر دے۔ اللہ جیل جانا پسند ہے، دو آپشن ہے نا، یا جیل اللہ اکبر یا دوستی، مجھے یہ فرینڈشپ برداشت نہیں، مجھے جیل جانا برداشت ہے۔ جب انہوں نے یہ دعا کی، اب دل میں ایماندار سے بتائیں تڑپ ہے نا گناہ سے بچنے کی، اللہ اکبر، جب بچنے کی تمنا دل میں ہے تو اللہ کی قسم اللہ ضرور بچاتا ہے۔ یہ ہماری نیت خراب ہوتی ہے، ہم بچنا نہیں چاہتے، اوپر سے کہتے ہیں توبہ توبہ، اوپر سے کہتے ہیں استغفر اللہ، اوپر سے کہتے ہیں نہیں جی نہیں میرا دل نہیں کر رہا، لیکن دل کے اندر نیت خراب ہوتی ہے۔ اگر اللہ اکبر نیت خالص ہو، گناہ سے بچنے کی، حرام سے بچنا چاہتا ہوں، زنا سے بچنا چاہتا ہوں، حرام کی کمائی سے بچنا چاہتا ہوں، گناہ سے بچنا چاہتا ہوں، جب دل میں ارادہ پختہ ہو اللہ سے دعا کرے، اللہ ضرور بچاتا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دعا کی، فاستجاب لہ ربہ، ان کے رب نے ان کی دعا قبول کر لی۔ فصرف عنہ کیدہن، اللہ نے ان عورتوں کے تدبیریں، ان کے بڑے بڑے پروگرام، ان سب اللہ کے پروگرام ان سے دور کر دیے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ اللہ ہی سننے والا جاننے والا۔ اللہ سن رہا تھا اپنے بندے یوسف علیہ السلام کی دعا کو، جانتا تھا ان کی نیت کو کہ یہ گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ نے بچا کر دکھایا۔ بچنا چاہو گے تو بند دروازے بھی کھول دے گا، لیکن ارادہ تو کرو، نیت تو بناؤ، اللہ اکبر۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے اس وقت جب گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ بھی کوئی گناہ ہے، یہ بھی کوئی گناہ ہے، مولوی بخشے گا ہم بھی بخشے جائیں گے، اس نے اپنی قبر میں جانا ہے، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، اللہ اکبر۔ یہ نہ دیکھو دنیا کیا کہے گی، یہ دیکھو قیامت کے والے دن اللہ کیا کہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حوض کوثر پر اللہ اکبر منہ دکھا سکیں گے؟ جب انہوں نے دھتکار دیا اور کہا، فرما دیا کہ اللہ سو کر لمن بدل آبادی، دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل دیا، پھر کیا بنے گی؟ آج کہتے ہیں جی دنیا کیا کہے گی، دنیا نہ دیکھیں رب کیا کہے گا۔ تو اب اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے یوسف السلام کی دعا سنی، ان کی نیت کو جان کر میں نے ان کی دعا قبول کر لی۔ ثم بدا لهم من بعدی، پھر جب واضح ہو گیا ان کے اوپر اس کے بعد کیا، ما رأوا الآیاتی، ہماری نشانیاں، کہ واقعی گواہی میں یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے، مقدمے میں سچے ثابت ہوئے، عورت بھری مجلس میں اپنی سہیلیوں کے سامنے اقرار بھی کر رہی ہے کہ میں نے برگلایا اور یہ فاستعصم، بچ نکلا مجھ سے، اللہ اکبر۔ یہ سب باتیں ان کے سامنے آ گئی تھی، پورے شہر میں چرچے ہو رہے ہیں، ہر کوئی زبان پر یہی تذکرے چھڑے ہوئے ہیں، اور سنیے جی بات وزیر کی بیوی کی، سنیے بات وزیر کی بیوی کی۔ اب وزیر نے دیکھا یہ تو میری بڑی بدنامی ہو رہی ہے، ہر جگہ گلی محلے کے اندر یہی تذکرے پھیلے ہوئے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اللہ اکبر، لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ، انہوں نے کہا ایک کچھ دیر کے لیے ان کو جیل کے اندر ڈال دیں۔ کیوں جیل میں ڈالیں گے نا، یہ سارے جو چمگوئیاں ہو رہی ہیں، افواہیں پھیلی، یہ دب جائیں گے، ختم۔ کیوں لوگ یہ کہیں گے آخر جس کو جیل میں ڈالا گیا ہے کوئی قصور ہوگا نا۔ اب عزیز مصر نے اپنی شرافت بچانے کے لیے واضح ہو گیا اس پر کہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں، قصور اس کی بیوی کا تھا، لیکن اس سب کے باوجود اس نے صرف لوگوں
تاکہ منظر سے ہٹا دیں یوسف علیہ السلام کو. لوگ یہی سمجھیں گے جیل میں جو گیا ہے آخر جو پولیس پکڑ کے لے گئے نا وہ قصور کیا ہوگا نا, چاہے وہ ناجائز ہی پکڑ کے لے کے جائیں. یہ نہیں سوچنا لوگوں نے, انہوں نے بات کر دینی. لہذا کیا کیا انہوں نے قرآن بنا کے ان کو کچھ دیر کے لیے جیل میں ڈال دو, تو ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا. جیل میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا اور جو حالات پیش آئے انشاءاللہ اگلے جمعہ بیان ہوگا. اللہ سے دعا ہے اللہ سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا